إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. نصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحیم یا رحیم یا رحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائها وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کفیل وکیل رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا آقائی یا ملجائی یا ماوائی یا رسول اللہ وعلیکہ سیدی حبیب اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل اشکالنا. اے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے غلاموں، آپ کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کونین مادر حسنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے غلاموں، آپ کے شہزادگان حسنین کریمین علیہ السلام کے غلاموں اور تمام آل پاک کے غلاموں، بالخصوص جو آپ کی شہزادی کے نور فرزند زہرا نور رسول عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی وجہ غیبت کو سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں
عرضی پیش ہو، سلام پیش ہو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا کرم ہے، آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی ناچیز اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی مقدس و مطہر بارگاہ بے کس پناہ میں حاضریاں پیش کرتے ہیں۔ آپ کا احسان ہے ہم پر، آپ کی شہزادی کے صدقے سلام اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، یہی ایک دعویٰ ہونا چاہیے انسان کا، اس لیے کہ اللہ کریم ہے اور اس کریم نے اپنے محبوب مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کے لیے ہی بھی یہی حکم دیا ہے اور فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر یہ آیات رب نے نازل فرمائیں۔ حکم بڑا خوبصورت ہے، اس حکم کی خوبصورتی، اس کی ان آیات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی نالین پاک کے صدقے ساری محبتیں سمیٹ کر سلام عرض کرتا ہوں۔ گوش گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہدایت ٹیلی ویژن یہ وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آپس میں ملنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ادارے کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اپنے جو اصل نظام الہی ہے اس کی تبلیغ کے لیے انیشیٹ کرنے کا بہت بڑا انعام دیا۔ اللہ اسے جاری و ساری رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اس ادارے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہ ادارے جو بلا شرکت غیر نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، انہیں بھی اللہ قائم رکھے۔ اس لیے کہ یہی کچھ شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کونین شہزادی رسول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق ملتا ہے۔ ایام فاطمیہ نہ ختم ہو سکتے ہیں نہ مکمل ہو سکتے ہیں، یقیناً یہ انشاءاللہ بڑی یقین کے ساتھ یہ ناچیز عرض کر رہا ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ پاک کا یہ کرم رہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو وہاں تک یہ آواز جنہیں سمجھ آئے، جنہوں نے کہہ دیا نا کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، ویسے نہیں کہہ دیا، انہوں نے یہ مصداق سمجھا۔ وہم فاطمہ تو کہتے کسے ہیں، مرکز پنجتن کہتے کسے ہیں، اور یہ میرے آپ کی مخدومہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا بڑا کرم ہے، جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ تعلیمات حاصل کیں، وہ تو خوش بخت ہیں اور زیادہ اپنی حاضری پیش کرتے رہیں، لیکن جنہیں شہزادی کونین سیدہ کائنات مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ میرے جیسے ناقص، بہت ہی ناقص اور ناچیز ان کے در کے سگ
انہیں اپنے در پہ بلا لیا، کہا کہ کہاں بیٹھے ہو؟ ساری دنیا کہتی ہے انور چودھری تم سنی نہیں ہو، تم تو شیعہ ہو۔ شہزادی مخدوم کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ کم از کم ایسا ضرور ہوگا میرے در کے گداگر، مرنے سے پہلے تجھے اپنے در پر اور اپنے شہزادوں کے در پر یقین کے ساتھ اور پورے عرفان کے ساتھ غلامی کی جگہ ملے گی۔ یہ بہت ہی بےکس پناہ پالنہار ہستیاں ہیں، ان کے در کی غلامی نصیب ہو جائے تو انسانیت کہیں بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے کہ سیدۃ النساء باعصمت تنہا، سیدۃ النساء باعصمت تنہا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، مخدومہ بکائنات مرد و زنہا، ام حسنین و بنت خیر البشر است، زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور کرم خدا کا کہ ایسی دعا سامنے آ گئی، میں عموماً آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، اس سے بیشتر کہ ہم اپنی دعاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں۔ یاد رہے کہ مجھے اور آپ کو ملانے میں جو جتنی مشینری چلتی ہے، اس میں ایک شخص ہے جسے ہم زین حسن کے نام سے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہاں برمنگھم اسٹوڈیو میں بڑی تندہی سے یہ ہمارے بیٹوں کی طرح نوجوان خدمت انجام دیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہدایت ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز ہیں، سارے ٹیکنیکل سٹاف بہت ہی تحسین کا مستحق ہے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اس لیے یہ 3 in 1 اور 5 in 1 کے مجدے میں آ کر کام کرتے ہیں۔ اللہ سب کو صحت اور ایمان کلی، وہ ایمان جو کل ایمان کی جانب سے ملتا ہے، عنایت فرمائیں۔ تو دعائیں ہیں کہ میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، مجھے تو حر کے مقدر پہ ناز آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے۔ تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں، میری جبیں کو جو سنگے درے رسول ملے ہیں یوں تو بہت شیخ و زاہد و ملا، بغیر حب علی جو ملے فضول ملے۔ اور الحمدللہ تعالی غم حسین کی دولت سے مالا مال ہوں میں، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہوں میں، نہ دوں یہ شاہی اگر 2 جہاں بھی مول ملے، نہ دوں یہ شاہی اگر 2 جہاں بھی مول ملے، نہ دوں یہ شاہی اگر 2 جہاں بھی مول ملے۔ غم حسین حب فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا نتیجہ ہے، اور حب فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے قلوب و اذان کے لیے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ رب کریم میں سورہ شورا کی جو کہ 42ویں سورہ ہے اور آیہ نمبر 23، رب کہتا ہے یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، یعنی سب سے بڑا انعام یہ اللہ کے ہاں، جو ایمان لائے و اچھے عمل کیے ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، جو اقرباء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا
ہم اس میں اور خوبی زیادہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ رب کے طرز تکلم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ماننے، پہچاننے، عمل کرنے اور اس کو نبھانے کی مختلف ذرائع ہیں، تو آئیے مل کر ایام فاطمیہ منائے گئے عصمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سمجھنے کی کوشش آدمی ساری زندگی کرتا رہے نہیں آ سکتی۔ بھئی جسے یہی نہ سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے جو انسان پر احسان کیا ہے، پھر مسلمان پر، پھر مومن پر، کہ اس نے اپنے جتنے بھی نبیوں کو مبعوث فرمایا اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن کمپیوٹر کی زبان میں بات کی جائے، کہا جائے کہ دیکھیے صاحب ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، انسان کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ بس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کوئی روح ہے، تھی بھی اور ہے بھی اور رہے گی بھی۔ اسے پہلے فاطمہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، پھر علی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حسنین کریمین علیہ السلام کہتے ہیں۔ شہزادی نے امت مسلمہ سے کس طرح مخاطب ہو کر اپنے رب کا، اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا جان کا اور اپنے حقوق کا تحفظ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے جو ارشاد فرمایا، وہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں خطبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ آپ کی بارگاہ مقدسہ و مطہرہ میں حاضری پیش کی ہے، اور اس کے بعد عرض کروں گا کہ اس خطبے کی اہمیت، بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں آج بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی آل کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کے محبوب کو ایذا دیتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے بچوں سے سنتے آتے ہیں نا یہ باتیں، اب بچوں کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ تو ایک عرض کی ہے بارگاہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے توسل سے کہ ایک نئے طور سے میں زندگی گزاروں گا۔ بس ایک دعویٰ ہے، یہ کروانے والوں نے کروایا ہے، من نانم کے من دانم، اور یہ سعادت نہ بزور بازو است نہ بزور قلم است، یہ بزور عطائے فاطمۃ الزہرا است۔ ایک نئے طور سے میں زندگی گزاروں گا، جنت کے حسن کو میں اپنی سانس سے سنواروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک نئے طور سے میں زندگی گزاروں گا، جنت کے حسن کو میں اپنی سانس سے سنواروں گا، یاد سیدہ کو دے کے درجہ ایک نماز کا سلام اللہ علیہ، یاد سیدہ کو دے کے درجہ ایک نماز کا، اس میں بنت مصطفیٰ میں باوضو پکاروں گا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، اس میں بنت مصطفیٰ میں باوضو پکاروں گا۔ اگر آج مجھ سے ممکن ہوا خطبہ شہزادی کونین مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تو فابہا، وگرنہ آپ کی جو ولادت باسعادت کے دنوں تک اور آنے والے دنوں تک کوشش کروں گا یہ ضرور امت مسلمہ کو بتایا جائے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا پیغام کیا تھا، کس طرح تھا، اور آپ نے کس انداز سے گفتگو فرمائی اور آپ کو کس طرح بٹرے کیا گیا۔ آج کے دور میں جو میں عموماً جب ذکر کرتا ہوں جو مصائب آل رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں عموماً سورہ لقمان کی آیات پیش کیا کرتا ہوں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی شیطان جو وسوسے ڈالنے والا خدا کے بارے میں تمہیں وسوسے میں ڈال دے، اس لیے کہ خدا نے وقت معین کے لیے جو ڈھیل دی ہے، شیطان سے بڑا کوئی
عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے، کیونکہ یہ قیاس آرائی پر مبنی اپنے جس بولتے ہیں اسمپشن، اپنی ذات کے قیاس پر فیصلے خدا کو نہیں پسند، تو الگ بحث میں چلے جائیں گے۔ باہر کیف یاد سیدہ کو دے کے درجہ ایک نماز کا، اس میں بنت مصطفیٰ میں باوضو پکاروں گا، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ۔ اور کٹھن ہو یا سماعتوں کو باعث خراش ہو، کٹھن ہو یا سماعتوں کو باعث خراش ہو، فدق کا واقعہ میں ہر نشست میں ابھاروں گا، فدق کا واقعہ میں ہر نشست میں ابھاروں گا۔ کٹھن ہو یا سماعتوں کو باعث خراش ہو، فدق کا واقعہ میں ہر نشست میں ابھاروں گا، اور طاہرہ کے دشمنوں پر بھیج کر سو لعنتیں۔ قابل غور اور حاصل نعت ہے یہ شعر کہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، طاہرہ کے دشمنوں پہ بھیج کر 100 لعنتیں، پھر میں اپنے سینے میں سانس کو اتاروں گا، پھر میں اپنے سینے میں سانس کو اتاروں گا، طاہرہ کے دشمنوں پہ بھیج کر 100 لعنتیں، پھر میں اپنے سینے میں سانس کو اتاروں گا۔ اور معاویہ کے خیر خواہ خلیفے ہوں یا مولوی، اس طرح کے لوگوں کو یزید میں شماروں گا۔ اس لیے کہ ظاہر معاویہ کے بیٹے ہیں نا جو تعریف کریں گے، ہم نے کوئی برائی نہیں کی معاویہ کے ماموں کے، جو پسند کرنے والے ہیں ان کے لیے شعر ہے کہ معاویہ کے خیر خواہ خلیفے ہوں یا مولوی، اس طرح کے لوگوں کو یزید میں شماروں گا۔ معاویہ سے محبت ہے تو یزید کہلوانے کا حق محفوظ رکھیں اپنے پاس، ہاں، اس لیے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر باعث میراث پدر کیوں کر ہو۔ اور یاد رہے امت مسلمہ کو کہ معاویہ نے یزید کو نامینیٹ کیا تھا، تو معاویہ کے خیر خواہ خلیفے ہوں یا مولوی، اس طرح کے لوگوں کو یزید میں شماروں گا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے محبت رسول کی خیرات سے میں پال کر، رب کہتا ہے واللہ معطی وانا القاسم، میرے محبوب یوں کہو ان کو، حدیث قدسی ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ نہ سمجھ آئے قرآن پڑھیں، کیا کیا جگہ ہے، کہاں کہاں رب نے نہیں کہا، لیکن نہ ماننے والے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، اور بے حیا کے لیے پردوں کی قید کوئی نہیں۔ اگر آپ مختلف چینل دیکھتے ہوں تو آج کل میں یہ آن ایئر اس بات پہ یقیناً مذمت کرنا چاہوں گا کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر برقع پہنا کے معاذ اللہ پردے کی تضحیق کی جا رہی ہے، اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس کے خلاف رٹ دائر کریں ان کے لوگوں کو۔ تو میرے بچے تو کہتے ہیں بابا آپ کو ہی تکلیف ہوتی، میں نے کہا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پردہ اور بے حیائی دونوں متضاد چیزیں ہیں، ادب اور بے ادبی دو متضاد چیزیں ہیں، جیسے آل رسول اور اصحاب دو متضاد چیزیں ہیں، ایک آقا ہے ایک غلام ہے۔ تو محبت رسول کی خیرات سے میں پال کر بفیض پنجتن ہی اپنی نسل کو نکھاروں گا، بفیض پنجتن ہی اپنی نسل کو نکھاروں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی آمین کہہ دیں۔ اور ہم سب کی، ہم یوں کہوں گا بفیض پنجتن ہی ہم اپنی نسل کو نکھاریں گے۔ چلیے وہ وزن ٹوٹے گا باہر کیف۔ اور آخری شعر عرض ہے کہ طفیل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نور مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک نور مصطفیٰ ہیں۔ طفیل نور مصطفیٰ انور ہوں اور کچھ نہیں، طفیل نور مصطفیٰ انور ہوں اور کچھ نہیں۔ اسی بات پہ ہی خوشی ہے اور یہی غم رلاتا ہے۔ طفیل نور مصطفیٰ انور ہوں اور کچھ نہیں، استوار راستے میں اور استوار ہوں گا،
استوار راستے میں اور استواروں گا۔ یاد سیدہ کو دے کے درجہ ایک نماز کا، اس میں بنت مصطفیٰ میں با وضو پکاروں گا، کیوں نہ پکاروں۔ یہ وہ شہزادی مخدومہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ہیں۔ تصور کریں کیا سما ہوتا ہوگا جب آپ کے میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی بدعت الرسول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سونگتے ہوں گے اس اشتیاق میں کہ جنت کی خوشبو سونگنا ہے۔ ارے جنت جس کے قدموں کی باندی ہے، جس کے نالائن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگنے والی جو خاک ہے، اگر کسی کے سر پہ لگ جائے تو وہ تاجور ہے۔ وہ ہستی کونین، وجہ تخلیق کونین، خلقت الخلق لعرفهم کرامتک و منزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا علی لولاک لما خلقت الافلاک۔ وہ ذات اللہ، وہ ذات جس کی محبت، جس کا ادب، جس کی نفرت دور کی بات ہے، جس کے نامینیٹڈ امام علی، امام منست و منم غلام علی، ہزار جانیں گرامی فدائے نام علی، اس ذات پاک سے بغض رکھنے والا منافق اور جہنم کے آخری درجے میں جب یہ مقام ہوتا ہو تو اس ذات مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ تصور کریں۔ وہ اللہ پاک یہ جنت، یہ دوزخ، یہ برزخ اور یہ وادی اور وہ وادی، سب کچھ دیکھا جو غرق ہو کہ محمد کی ذات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے۔ وہ ذات کہتی ہے کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنی شہزادی کو سونگتا ہوں۔ اس شہزادی کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ پچھلے دنوں بس تمثیل کے لیے لازم ہے، اس ملک کے وزیر اعظم جس پہ ساری راضی نہیں ہے دنیا، خصوصاً اسلامی دنیا بھی، وہ جب گئی تو کس طرح اسے پروٹوکول دیا گیا۔ اللہ ماں میں تو گھر میں روتا رہا اس بات پہ، اے اللہ تیرے محبوب مکرم ہادی موشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی وجہ سے تم نے نہ صرف یہ سارے جہاں بنائے بلکہ آخرت بھی اسی ذات مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ سے معطر معمبر و تر ہوگی، اور اس کی خوشی اور تیری خوشی جس ذات میں اسے فاطمہ کہتے ہیں، نہ ہی تیرے محبوب کا جو رخصت کا وقت ہے اس طرح ہوا کہ کم از کم قرب جوار کے لوگ ہی اکٹھے ہو جاتے۔ ایک طرف یہ حال کیا امت نے، اور دوسری جانب یہ حال کیا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی جو مرکد انور ہے، جس کے بارے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال جیسا عارف کہتا ہے کہ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پہلے یہ کہا، پھر اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردی دمیں سجدہ برخا کے پاشی دمیں۔ آج کے سارے ملا بلکہ 1400 برس سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں، اس شخص واحد کے پاؤں سے لگنے والی خاں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہ اس شخص نے جو بات کہی با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست اگر باؤ نہ نصیدی تمام بولا حبیست، پھر کہہ دی عتیق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اور یہی بات نہیں ختم کی، مذہب اقبال پوچھنے بھی بات کیوں نہ رکھا، یہ گناہگار بو ترابی ہے، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔
اقبال جیسی ذات یہ بات کہہ رہی ہے، تمام گستاخ مولویوں کو اکٹھا کیا جائے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے صدقے میں اس شخص کے لگنے جو پاؤں سے لگنے والے ذرات ہیں ان کو ایک رکھ دیا جائے، ساری اسکیل میں باقی ختم. یقین کیجیے، اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب تجھ سے جو آگے بڑھے، تجھ سے جو آواز بلند کرے، تیری شان میں گستاخی کرے، بس انتحبت اعمال، اس کے اعمال حبت ہو جائیں گے. ولا تشعرون، شعور ہی نہیں ہوگا. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا خطبہ، آپ کی ذات گرامی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اور کس کس انداز سے آپ نے فرمایا. پھر آپ نے اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللہ وعترتی. وہ ذات کس کس طریقے سے اور کس کس انداز سے ستائی گئی، کیا یہی انسانیت ہوا کرتی ہے؟ اور ستائی کیوں گئی اس کی ایک وجہ ہے. اور خطبہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آغاز کرنے کو جی چاہتا ہے. بس جی چاہتا ہے کہ کچھ کبھی کبھار جو بھکاری ہوتا ہے نا، بھکاری جو مانگنے والا، گداگر جو بولتے ہیں، بیگر، اس کا جی چاہتا ہے کہ کشکول میں بھی ڈلے، جیبوں میں بھی ڈلے، پھر ہاتھوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم وہ بھکاری ہیں جو محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کی بھیک کو نہ صرف اپنے پورے جسم پر بلکہ قبر میں بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اس لیے کہ جو یہ گدھا قبر میں لے کے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اور جو نہیں لے کے جاتا ان کے بارے میں ایک معرفت امامت نے جو آپ کے پیش کرنے لگا ہوں، تفویض فرمائی ہے، عنایت فرمائی ہے. اور بس پھر اجازت کے لیے چند لمحے ہیں. وہ عرض کیا ہے کہ امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں. اس کا وجہ ریولیشن بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے ہوا. امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں، جو عظمت ان کی نہ مانے وہی شیطان ہوتے ہیں. امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں، جو عظمت ان کی نہ مانے وہی شیطان ہوتے ہیں. اور نبی کے نطق اور قرآن میں تشکیک نہ کرنا. اور فاطمہ بھی جب بولیں گی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تو یوں سمجھ لو نبی ہی بول رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ آپ ہر طور سے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتاؤ تھی، اور ہیں، ہم تو کہیں گے ہیں. بس بہت جلد یہ پیغام دینا ہے. امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں، جو عظمت ان کی نہ مانے وہی شیطان ہوتے ہیں. نبی کے نطق اور قرآن میں تشکیک نہ کرنا، یہ ابلیسی عمل کرتے ہیں جو مروان ہوتے ہیں. تاریخ جسے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا مروان کس طرح گستاخی کرتا تھا. یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھا، اسے واپس بلایا گیا. آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے سیاست ہو رہی ہے. نبی کے نطق اور قرآن میں تشکیک نہ کرنا، یہ ابلیسی عمل کرتے ہیں جو مروان ہوتے ہیں. اور نبی نے کر دیا اعلان میرے بعد 12 ہیں. نبی نے کر دیا اعلان میرے بعد 12 ہیں. اور نبی کے لفظ حرمت میں فقط قرآن ہوتے ہیں. نبی کے لفظ حرمت میں فقط قرآن ہوتے ہیں. خلافت چھیننے والوں کا بھی تو یہ تصور تھا، خلافت چھیننے والوں کا بھی تو یہ تصور تھا.
رسولوں کو بوقت موت بھی ہذیان ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہنا لازم ہے، چلو مل کر کریں لعنت نبی کے دشمنوں پر ہم، اس لیے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذاب مہینا۔ چلو مل کر کریں لعنت نبی کے دشمنوں پر ہم، خدا کے ایسے اقدامات پر احسان ہوتے ہیں۔ خدا احسان کرتا ہے جب نبی کے دشمنوں پر لعنت بھیجی جائے۔ اور ابھی تک ذکر تھا بارہ کا اور آقائے بارہ کا، ابھی تک ذکر تھا بارہ کا اور آقائے بارہ کا۔ خیال 14ویں سے ذکر و فکر ذی شان ہوتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کرن یہ 14ویں حجت تو مرکز ہے مودت کی، وہم فاطمہ تو اللہم صلی علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائها اجمعین۔ کرن یہ 14ویں حجت تو مرکز ہے مودت کی، رضائے فاطمہ پہ خوش نبی اور رحمان ہوتے ہیں، رضائے فاطمہ پہ خوش نبی رحمان ہوتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، اجازت طلب ہے اور معنی طلب ہے اور عرفان طلب ہے۔ جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصولوں کو، جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصولوں کو، پھر اس بدبین ملت کو بڑے نقصان ہوتے ہیں، پھر اس بدبین ملت کو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصولوں کو، جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصولوں کو، پھر اس بدبین ملت کو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں، جو عظمت ان کی نہ مانے وہی شیطان ہوتے ہیں۔ اور اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں ذکر ورفعنا لک ذکرک انشاءاللہ مل کر پیش کرتے رہیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم میرے لیے خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آل پاک کی پناہ میں رکھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل طاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.